वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ साकिबुल इस्लाम और मैं हूँ सारा जमान। इंसानी हुकूक की सूरत हाल का जायजा लेने वाले आलमी इदारे एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट जारी की है और इसमें दुनिया के अहम लीडर्स को तनकीद का निशाना बनाया है। पाकिस्तान के बारे में क्या कहा गया है, इस पर एक रिपोर्ट शामिल है आज के शो में। प्रोग्राम में और हम आपके लिए क्या कुछ लेकर आए हैं, आइए एक नजर वो भी देखते हैं। पाकिस्तान नौज़ायदा बच्चों के लिए खतरनाक तरीन मुल्क क्यों? इमदाद फराम खैरात मुस्तहिक अफराद तक पहुँचे, इस बारे में आगाही फैलाने की एक कोशिश। नई चीनी और अमेरिका में चीनी कमरी साल को कैसे खुशामदीद कहा जा रहा है। साल 2017 में दुनिया भर में इंसानी हुकूक की सूरत हाल कैसी रही, इस हवाले से एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। इदारे ने अमेरिका, चीन और रूस की क़यादत को तनकीद का निशाना बनाया है। अमान अजहर हमारे साथ हैं इस वक्त। अमान, क्या तफसीलात हैं इस रिपोर्ट की और पाकिस्तान के बारे में ख़ास तौर से इसमें क्या कहा गया है? जी, पाकिस्तान के हवाले से एमनेस्टी की रिपोर्ट में आज़ादी इजहार राय पर बढ़ने वाले क्रैकडाउन का ख़ास तौर से जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 के इस्तेमाल के ज़रिए ऑनलाइन तनकीद करने वालों को हिरासा किए जाने पर तनकीद की गई है। इदारे ने 5 ब्लॉगर्स की जबरी गुमशुदगी के वाक़े और मुल्क में तौहीन रसालत के कवानीन के गलत इस्तेमाल का भी जिक्र किया है। बुनियादी हकूक़ के हवाले से अगर हम देखें तो रिपोर्ट में बताया गया है कि खुराक तक आबादी के एक बड़े हिस्से की रसाई नहीं और बच्चों की सेहत की सूरत हाल भी तशवीशनाक है। जबरी मशक्क़त अब भी एक बड़ा मसला है, जबकि मर्दों और औरतों की तनख्वाहों में फ़र्क पड़ रहा है। हकूक़ निस्वां की सूरत हाल भी इस रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल अच्छी नहीं रही। ख़वातीन और लड़कियों के ख़िलाफ़ तशद्दुद और गैरत के नाम पर कत्ल के मुतअद्दिद वाक़यात सामने आए, लेकिन मुजरिमों को सज़ाएँ नहीं हो सकी और पार्लियामेंट कम उम्री की शादी रोकने का कानून पास कराने में भी नाकाम रही। रिपोर्ट में दुनिया के दीगर ममालिक और ख़ुसूसन अमरीका के बारे में क्या अहम नुकात सामने आए, इस बारे में आइए ये रिपोर्ट देखते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक मिस्र, फिलिपाइन, वेनेजुएला, चीन, रूस और अमरीका में लाखों अफराद के हकूक़ को दबाया गया। उन्होंने खुल्लम खुल्ला इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ की या फिर दूसरों से ऐसा करने को कहा। फिलिपाइन के सदर डुटर्टे ने तो लोगों को शह दी कि वो ऐसे अफराद को कत्ल करें जिनके बारे में मनशियात में मुलव्वस होने का शुबा है। रिपोर्ट में सदर ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी को भी तनकीद का निशाना बनाया गया है और आज़ादी सहाफ़त और हकूक़ निस्वां के हवाले से भी उनका रिकॉर्ड ख़राब दिखाया गया है। VOA ने वाइट हाउस और स्टेट डिपार्टमेंट से इस हवाले से तबसरे की दरख्वास्त की, लेकिन फ़िलहाल उनकी जानिब से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। सबसे वाज़ेह मिसाल तो उनकी जानिब से ज़बान बंदी के कानून का अपनाया जाना है। इस हवाले से वो इदारे जो कई सालों से ख़वातीन को तौलीदी सेहत के हवाले से मालूमात और तजावीज़ दे रहे हैं, उन्हें अपना काम जारी रखने या हुकूमत अमरीका की इमदाद, दोनों में से एक का इंतखाब करना पड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2017 में आज़ादी राय पर कदगन लगाई गई और चीन, मिस्र और तुर्की को इस लिहाज से बड़े मुजरिमान करार दिया गया है। तुर्की ने पिछले कुछ सालों में 50,000 से ज्यादा अफराद को जेल में डाला है और इसमें एमनेस्टी तुर्की के चेयरपर्सन और डायरेक्टर शामिल हैं। और ये ऐसे शख्स की हुकूमत कर रही है जिसे एक दफा एमनेस्टी की तरफ से जमीन का कैदी करार दिया गया था और अब उसी ने मुड़कर हमारे हकूक इंसानी के लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया है और यही सूरत हाल हम मिस्र और चीन में भी देख रहे हैं। रिपोर्ट में ख़वातीन मार्च और मी टू मूवमेंट की शक्ल में हकूक़ इंसानी की सूरत हाल में पेशरफ्त देखी गई है, जबकि ताइवान को हम जिन्स जोड़ों को शादी की इजाज़त देने पर सराहा गया है। इन तमाम मसाइल के जिक्र के साथ साथ एमनेस्टी इंटरनेशनल की इस रिपोर्ट में हकूक़ इंसानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाले अफराद और इदारों को मस्बत तब्दीली के लिए काम करने और अपनी जान खतरे में डालने पर सराहा भी किया है। अमान अजहर हमें तफसीलात दे रहे थे एमनेस्टी इंटरनेशनल की ताज़ा तरीन रिपोर्ट की। थैंक यू अमान। बच्चों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ के मुताबिक पाकिस्तान नौमौलूद बच्चों के लिए दुनिया का सबसे ख़तरनाक मुल्क है, क्योंकि पाकिस्तान में पैदा होने वाले 1000 बच्चों में से 46 पैदाइश के 1 माह के अंदर ही मौत के मुंह में चले जाते हैं। आलमी सतह पर अगर देखा जाए तो ये शरह 1000 में से सिर्फ 19 तक गिर चुकी है और हमसाया मुल्कों की सूरत हाल देखें तो भारत में ये शरह 1000 में से 25.4 है, जबकि बांग्लादेश में उससे भी कम सिर्फ 20.1। इससे पहले कि हम माहिर सेहत से इस मसले पर बात करें, चलते हैं कराची के एक अस्पताल में और देखते हैं कि माएँ और डॉक्टर्स कैसी सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। ब्लू रंग का नहीं होता, नीला, ऐसा पैदा हुआ था। फिर ये जीना वाले नहीं है, उन्होंने पहले सांस दिलाया, भाफ नहीं होते, बड़े मशीन,
پھر وہاں یہاں بھیجا انہوں نے، جہاں سے ماشاءاللہ بالکل بہتر ہے. امید نہیں تھی بچنے کے لیے. اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے اور ڈاکٹر بھی بہت اچھے ہیں یہاں کے، انہوں نے بچے کو صحیح کیا. سیکنڈ جو فیکٹر ہے جسے بچے مرتے ہیں نیو بارن، وہ برتھ اسفکسیا ہے. برتھ اسفکسیا کا مطلب یہ ہے کہ برین کو اور باڈی آرگن کو آکسیجن کی سپلائی نہیں ہوتی، اور یہ ان بچوں میں ہوتا ہے اگین جن بچوں کی اینٹی نیٹل کیئر نہیں ہوتی، جو پریگننسی کے دوران مدر کیئر نہیں لیتی. وہ انفیکشن اتنے زیادہ ان کا بڑھ گیا تھا کہ ان کے پلیٹلیٹس ختم ہو رہے تھے، ان کا پلازما بھی کافی کم ہو گیا تھا، وہ سب چڑھا، لیکن انفیکشن اتنا بڑھ گیا تھا کہ ان کے آنتوں میں ہول ہو گئے تھے. جو تھرڈ ریزن ہے جسے نیو بارن بچے مرتے ہیں وہ انفیکشنز ہیں، سیپسس. وہ سیپسس سے کیوں بچے مرتے ہیں؟ اکثر ہی گھروں میں بچے پیدا ہوتے ہیں، اس کو یہ جو دائز وغیرہ ہوتی ہیں ان کو ہائیجین کا کیا خیال نہیں ہوتا، ہاتھ نہیں دھوتے، صفائی کا خیال نہیں رکھتے. پھر جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو کارڈ کیئر صحیح نہیں رکھتے. لوگ کیا کرتے ہیں، دودھ پلانے سے پہلے شہد چٹاتے ہیں، حالانکہ یہ لاجک نہیں میڈیکلی. ہم کہتے ہیں بچہ پیدا ہو جائے آدھے گھنٹے کے اندر ماں کو دودھ دینا چاہیے. انفارچونیٹلی سندھ میں بریسٹ فیڈنگ بہت کم ہو گئی ہے. یہ جب سے باٹل فیڈنگ اور یہ جو ڈبے کے دودھ، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور اس کی وجہ سے انفیکشن بھی اور نیو بورن بچوں کی ڈیتھس بھی، اور آگے بھی بچوں کے انفیکشن اور ڈیتھس ہیں. پاکستان میں نومولود بچوں کی شرح اموات کیوں عالمی شرح سے دگنی سے بھی زیادہ ہے، اس بارے میں آج ہم بات کریں گے کراچی میں آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل سے منسلک بچوں کے امراض کی ماہر ڈاکٹر شبینہ عارف سے. ڈاکٹر شبینہ عارف، ویلکم ٹو ویو 360. ہم نے رپورٹ دیکھی اور اسٹیٹسٹک بھی لوگوں کو بتائے. نومولود بچوں کی اموات دنیا بھر میں کم ہو رہی ہے، پاکستان میں صورتحال افغانستان اور افریقہ کے غریب ملکوں سے بھی زیادہ خراب کیوں ہے؟ السلام علیکم. دیکھیں، وجوہات بہت ساری ہیں، لیکن اگر ہم ہماری پاپولیشن گروتھ ریٹ کو دیکھیں تو وہ بہت ریپڈ ہے، اس پہ کوئی کام نہیں کیا گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایکسیس ٹو کیئر ہے نہیں. پاکستان میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں زیادہ تر اس وقت بھی ایز وی اسپیک کلوز ٹو 60 to 70% بچے وہ گھروں میں پیدا ہوتے ہیں، اور ماؤں کا کوئی اینٹی نیٹل کیئر نہیں ہوتا کسی بھی قسم کا. زیادہ سے زیادہ ایک الٹرا ساؤنڈ کروا لیتی ہیں اینڈ دیٹس اباؤٹ اٹ. تو لیک آف اینٹی نیٹل کیئر، جب حاملہ ہوتی ہیں عورتیں اس وقت ان کی پراپر کیئر نہیں کی جاتی، میل نرشڈ ہوتی ہیں، خود ان کے اندر غذائی کی شدید کمی ہوتی ہے. ہر برتھ اسپیسنگ نہیں ہوتی، ہر سال 1.5 سال میں بچہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اینیمیا ان کو ہوتا ہے ماؤں کو، جس کا کر کے بہت سارے امپیکٹ ہوتا ہے بچوں پہ. بچے یا تو وقت سے پہلے پیدا ہو جاتے ہیں، اور وقت سے پہلے پیدا بچوں کی ڈیتھ زیادہ ہوتی ہے. جو صورتحال آپ بتا رہی ہیں، جس طرح آپ نے کہا کہ پاپولیشن بھی کنٹرول نہیں ہو رہی اور اس کے علاوہ برتھس جو ہیں وہ گھروں میں زیادہ ہو رہی ہیں، تو کیا اس صورتحال کو آپ دیکھتی ہیں کس کی ذمہ داری ہے؟ کیا یہ فیملیز کی، ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے، یا حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ صورتحال کو بدلے؟ دونوں. ہمارے گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے، جو پبلک سیکٹر میں میڈیکل ڈاکٹرز ہیں ان کی ذمہ داری ہے، جنرل جو عوام ہے پاپولیشن کی، ان کو اویئرنیس کی، رجحان کی ضرورت ہے، ایجوکیشن کی ضرورت ہے، اویئرنیس کی ضرورت ہے. خاص طور پہ ہمارے جو ریموٹ ایریاز ہیں، رورل ایریاز، وہاں پہ اگر آپ دیکھیں نہ تعلیم ہے اور پاورٹی ہے. آپ نے اپنی رپورٹ میں دیکھا ہوگا 1.4 ٹائمز زیادہ چانسز ہیں اگر ایک بچہ پور فیملی میں پیدا ہو اس کے مرنے کے بنسبت ایک وہ جو کہ شہر میں پیدا ہو. تو یہ تو ایک بہت بڑی خطرناک بات ہے. ہر کسی کی ذمہ داری، آپ دیکھتے ہیں کہ ہر کسی کو اپنا اپنا اس میں فرض ادا کرنا ہوگا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ پاکستان میں حکومت صحت پر فی کس صرف $36 خرچ کرتی ہے، جبکہ غریب ملکوں کے لیے ادارے کا بینچ مارک ہے $86. یعنی گلوبل جو غریب ملکوں کے لیے بھی ان کا سٹینڈرڈ ہے اس سے بھی کم پاکستان خرچ کر رہا ہے. کس سیکٹر میں، ہیلتھ کے کس ایسپیکٹ پہ آپ سمجھتی ہیں کہ خرچ زیادہ کیا جائے تو اس کے نتائج سامنے نظر آئیں گے ہمیں بچوں کی اموات کم کرنے کے حوالے سے؟ دیکھیں، سب سے پہلے پریونشن. ہم نے کبھی بھی پریونشن پہ کام نہیں کیا. ہم ہر وقت ٹریٹمنٹ کی طرف جاتے ہیں. گورنمنٹ نے اگر اسپینڈ بھی کیا ہے تو وہ ہاریزونٹل پروگرامز پہ کیا ہے، ٹی بی ہے، ملیریا ہے. حالانکہ ہمیں پریونشن پہ جانا چاہیے، واٹر اینڈ سینیٹیشن پہ جانا چاہیے، ہمیں ایجوکیشن پہ فوکس کرنا چاہیے، اور ہمیں ہیلتھ کیئر ان ٹرمز آف کمیونٹی لیول پہ بھی ہیلتھ کیئر یعنی کہ بیسک ہیلتھ سینٹرز کو امپروو کرنا ہے تاکہ ایکسیس ہو.
لوگوں کا. جو پاپولیشن آپ کی میجورٹی آف دا پاپولیشن تو ابھی بھی ریموٹ ایریاز میں رہ رہی ہے, وہاں پہ ایکسیس نہیں ہے, تو اس پہ فوکس کرنا چاہیے کہ کمیونٹی لیول پہ, گاؤں کے لیول پہ کس طرح سے ہم مور ایکسیس پرووائڈ کریں, کوالٹی کیئر پرووائڈ کریں, کمپیٹنٹ ڈاکٹرز پرووائڈ کریں, اور ایٹ دا سیم ٹائم اویئرنیس کی جیسے بات کی بریسٹ فیڈنگ پہ وی آر ریئلی ویری ویری پور ایٹ اٹ. 30% سے میکسیمم 33% جو ہے یہ ہماری ریٹ ہے پاکستان کی. صرف 1/4 خواتین بریسٹ فیڈنگ کرتی ہیں. تو یہاں پہ میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گی کہ 2 سے 3 ٹپس اگر آپ نئی ماؤں کو خاص طور پہ دے سکیں جس سے ان کے بچوں کی زندگی بچ سکتی ہے تو وہ کیا ہوں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلے بچہ جیسے ہی پیدا ہو تو فوراً امیڈیٹلی ودن ہاف این آور آپ بریسٹ فیڈنگ شروع کریں. اکثر ماؤں کا یہ ہوتا ہے بریسٹ فیڈنگ آتا نہیں ہے. بریسٹ فیڈنگ جیسے ہی بچہ سکل کرنا شروع ہوتا ہے, جیسے ہی چھاتی پہ ڈالا جاتا ہے, تو بچے کے اندر یہ خود ایک وہ ہوتا ہے, ایک قدرتی انسٹنکٹ, قدرتی اس کے اندر آلریڈی بلٹ ان ہوتا ہے سکنگ اور سوالنگ کا. تو جیسے ہی وہ چھاتی سے لگایا جاتا ہے بچہ فیڈنگ شروع کر دیتا ہے. اور شروع کا جو کولیسٹرول ہے وہ جس کو گندا دودھ سمجھا جاتا ہے انفارچونیٹلی ہمارے ایریا میں, اسے پھینک دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ چائے, کہوا اور گڈ ٹی اور ہنی دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس کو اوائڈ کریں, وہ ڈینجرس ہیں. امیڈیٹلی بریسٹ فیڈنگ کرائیں. نمبر 1, جو اسمال بچے ہیں, جو چھوٹے بچے ہیں, 2.5 کلو سے کم بچے ہیں, ان کی بیدنگ کو ڈیلے کریں. نہلائیں نہیں ان بچوں کو ایٹ لیسٹ 24 اور جلدی سے اگر آپ ہمیں تیسرا ٹپ بھی بتا دیں جلدی سے پلیز, کیونکہ وقت کی کمی. تیسرا ٹپ یہ ہے کہ آپ بچوں کی صفائی کا بہت خیال رکھیں اور حفاظتی ٹیکے ٹائم پہ لگائیں. بہت شکریہ. ڈاکٹر شبینہ عارف ہمارے ساتھ تھیں کراچی کے آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل سے. تھینک یو ڈاکٹر شبینہ. پاکستان سپر لیگ 3 کا آغاز آج سے دبئی میں ہو گیا ہے. اس بارے میں تفصیلات اور رپورٹس آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر, جہاں دنیا بھر سے تازہ ترین خبریں اور منفرد فیچرز بھی موجود ہیں. اور بات کریں امریکہ کی تو امریکہ میں اسکولوں میں ماس شوٹنگز کے واقعات سے پریشان طالب علم ملک کے مختلف شہروں میں احتجاج کر رہے ہیں. گزشتہ روز امریکی دارالحکومت واشنگٹن اس کے قریبی علاقوں کے اسکولوں کے طالب علم کلاسز چھوڑ کر باہر نکل آئے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا. ریاست فلوریڈا کے اسکول میں گزشتہ بدھ کے روز ہونے والی میس شوٹنگ سمیت ایسے دیگر واقعات سے متاثر طلبہ, والدین اور اساتذہ کے ایک گروپ نے وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ سے بھی ملاقات کی, جس میں میس شوٹنگز روکنے کے لیے تجاویز پر گفتگو ہوئی. کچھ طلبہ نے صدر ٹرمپ کی جانب سے عام بندوقوں کو آٹومیٹک بنانے والے پرزوں پر پابندی لگانے کے فیصلے کو سراہا, لیکن وہ صدر کی اس تجویز کے حق میں نظر نہیں آئے کہ اسکولوں میں اساتذہ کو ہتھیار مہیا کیے جائیں یا وہاں سیکیورٹی کے لیے سابق فوجیوں کو تعینات کیا جائے. پروگرام میں اور بھی بہت کچھ باقی ہے. پاکستان چندہ جمع کرنے کے لیے وہاں پہ ڈبے تو جگہ جگہ نظر آتے ہیں, لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ آپ کی یہ رقم جاتی کہاں ہے؟ اسی بارے میں آگے ہی پھیلانے کی ایک کوشش آپ کو دکھائیں گے پروگرام میں آگے چل کر. اور کشمیر کی مشہور ہینڈی کرافٹ کی انڈسٹری کن مشکلات سے دوچار ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے, لیکن پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم بین الاقوامی خبروں پر ورلڈ ویو میں. شام کے شہر غوطہ میں گزشتہ 5 دنوں سے جاری لڑائی میں مرنے والوں کی تعداد 300 سے تجاوز کر گئی ہے. غوطہ کی صورتحال پر سیکیورٹی کونسل کا اجلاس آج بلایا جا رہا ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے شام میں 30 روز کی مکمل جنگ بندی کی تجویز پیش کی ہے, جس پر ووٹنگ آج ہوگی. ہیومن رائٹس اور ایڈ ایجنسیوں کے مطابق شہر میں روسی اور شامی فوج شہریوں اور ہسپتالوں کو نشانہ بنا رہی ہے. روسی حکومت نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ غوطہ میں جاری فضائی حملوں میں روس کا کوئی کردار نہیں. دوسری جانب مقامی افراد کے مطابق حکومت کی حمایتی فوج کرد باغیوں کے زیر کنٹرول شہر الیپو میں داخل ہو گئی ہے. جنوب امریکی ملک پرو کے پہاڑی علاقے میں ایک ڈبل ڈیکر بس 100 میٹر گہری کھائی میں جا گری, جس سے 44 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں. حکام کے مطابق حادثہ ڈرائیور کی غفلت کے باعث پیش آیا. گزشتہ ماہ جنوری میں اسی طرز کے بس حادثے میں 55 افراد ہلاک ہو گئے تھے. کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی میں ملک کی سب سے بڑی جامع مسجد کا دورہ کیا. ان کی بیوی اور بچے بھی ان کے ہمراہ تھے, جس کے بعد انہوں نے کرکٹرز کپل دیو اور محمد اظہر الدین کے ہمراہ ایک کرکٹ اکیڈمی کا دورہ کیا اور بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیلی. اس موقع پر اظہر الدین نے وزیر اعظم کے بچوں کو کرکٹ بھی سکھائی. پاکستان کا شمار دنیا کے ان ملکوں میں ہوتا ہے جہاں لوگوں کی بڑی تعداد خیرات کرتی ہے, لیکن یہ رقم در حقیقت کہاں جاتی ہے اور کن کاموں پر خرچ ہوتی ہے یہ اکثر خیرات کرنے والے کو بھی معلوم نہیں ہوتا. اسی جانب شہریوں کی توجہ دلانے کے لیے کوئٹہ میں ایک تصویری نمائش کا انعقاد کیا گیا. اس نمائش میں چلتے ہیں مرتضیٰ زہری کے ساتھ. گوادر کے ایک مصور جنید پینسل سے تخلیق کردہ اس فن پارے میں یتیم اور بے سہارا بچوں کو امداد فراہم کرنے کا پیغام دے رہے ہیں.
इस फन पारे को एक तस्वीरी मुकाबले में पेश किया जाना है। मैं दिखा रहा हूँ कि ये बच्चा यतीम है, जैसे कि इसके सामने एक प्लेट पड़ी हुई है, इसमें खाना नहीं है और इतने कम पैसे हैं, 2 रुपये में कुछ नहीं होता और एक रोटी भी नहीं आ सकती। मैं दिखा रहा हूँ इसके साथ कोई भी नहीं है, ये यतीम है, इसको चैरिटी की ज़रूरत है। इस तस्वीरी मुकाबले का इनेकाद वफाकी वजारत इत्तलात व नशरियात और आर्ट्स कौंसल बलूचिस्तान ने किया है, जिसका मौजू है हक हकदार तक। वजारत इत्तलात की एक तहकीक के मुताबिक पाकिस्तानी शहरी सालाना 554 अरब रुपए के अतियात देते हैं। हुक्काम का कहना है कि जहां ये अतियात सही मानों में इमदादी कामों में इस्तेमाल होते हैं, वहीं इस हकीकत से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि मुल्क में बाज़ अतियात की रकम दहशतगर्दी के वाक़यात में इस्तेमाल हो रही है। इसी बारे में आवाम को आगाही देने के लिए इस नुमाइश में फ़न मुसव्विरी का सहारा लिया गया है। हमारा जो टॉपिक है वो हक हकदार तक है और ये इस पे हम काम कर रहे हैं, पेंटिंग्स बना रहे हैं, इस पे इस तरह की पेंटिंग्स बनाने के हम ये लोगों को दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान में जितनी चैरिटी आती है वो कहाँ जाती है, कि क्या वो सही हाथों में जाती है या गलत हाथों में, क्या कहीं वो हमारी ही जो चैरिटी, हमारे ही जो पैसे हैं हमारे ख़िलाफ़ तो यूज़ नहीं हो रहे। आर्ट्स कौंसल बलूचिस्तान के अहदेदारों के मुताबिक मुसव्विरी के इस मुकाबले में 100 से ज़ायद फ़नकार हिस्सा ले रहे हैं, जिनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ आला तालीमी इदारों से है। बलूचिस्तान आर्ट्स कौंसल और वजारत इत्तलात नशरियात मिल के एक पोस्टर कंपटीशन और इससे कंपटीशन करवा रहे हैं ताकि लोगों को एक अवेयरनेस लोगों में पैदा हो जाए। जिस तरह पाकिस्तान में अरबों रुपए जमा होते हैं चंदे की मद में, तो ये वाकई ये अक़दार तक पहुँच रहे नहीं पहुँच रहे या इसके सदबाब कहीं और जा रहे हैं। तस्वीरी नुमाइश में इस बात को नुमाया किया गया है कि शहरी अपने अतियात हमेशा दिली इत्मीनान और जांच पड़ताल के बाद ही मुस्तहिक अफराद को दें। मुर्तज़ा ज़हरी, उर्दू VOA, क्वेटा। अम्मी, हुक्मरान अमेरिका के हों या हिंदुस्तान के, अफ़गानिस्तान के या फिर पाकिस्तान के, उन्हें कुछ ना कुछ तो कहना है ना अपने मुल्क के लिए। लेकिन ऐसे में हमारा काम किसी हुक्मरान की बात पर नाराज हो जाना या फिर तालियां बजाना थोड़ा ही है। खुदा बस इतनी समझ दे कि जो जैसा कहे हम उसे वैसे का वैसा आप तक पहुंचा सके। बाकी फिर आप तो समझदार हैं ही। बड़ी जंग पाकिस्तान टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा है इस प्रोफेशन में ना अम्मी, बस इतना सा तो ख्वाब है। खबर जैसी पहुंचे वैसी, व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। सारा, हमारे लिए और दुनिया के बहुत से मुल्कों में नए साल का दूसरा महीना भी ख़त्म होने वाला है, लेकिन चीन समेत एशिया के कई मुल्कों में नए कमरी साल की खुशियां मनाई जा रही हैं। चीन में इसे बहार का त्यौहार कहा जाता है और बहुत से लोग इसे चाइनीज़ न्यू ईयर के नाम से भी जानते हैं। ये त्यौहार वैसे तो कई दिनों पर मुश्तमिल होता है, तो अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में एशियाई कम्युनिटी इसे कैसे मना रही है, आइए देखते हैं। अमरीकी दारुल-हुकूमत वाशिंगटन DC में मुख्तलिफ मकामात पर नए चीनी साल के लिए तकरीबात हो रही हैं। फन की तरवीज के लिए मुख्तस कैनेडी सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में चाइनीज न्यू ईयर फैमिली डे मनाया गया, जहां हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। हम गुज़िश्ता साल आए थे, यहाँ बहुत हुजूम था। आज यहाँ हम बहुत खुश हैं, हमें मज़ा आ रहा है। इस फैमिली डे के अलावा लोग 2 मार्च तक कैनेडी सेंटर में कॉन्सर्ट्स, चाइनीज ओपरा और चीनी फिल्मों से भी लुत्फानंदोज होंगे। न्यूयॉर्क में तकरीबात का आगाज नाचते हुए शेरों, सकाफती नुमाइश और आतिशबाजी से किया गया। चीनी सकाफत के मुताबिक आतिशबाजी का मकसद बुरी रूहों को भगाना है। ये कमरी साल ईयर ऑफ द डॉग यानी कुत्ते का साल है। चीनी एस्ट्रोलॉजी में साल के हर महीने को किसी न किसी जानवर का नाम दिया जाता है। For the dog, it's called Wong Choi. अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया का शहर लॉस एंजलिस उन शहरों में से एक है जहां एशियाई कम्युनिटी की सबसे बड़ी तादाद पाई जाती है। यहाँ के चाइना टाउन इलाके में हर साल न्यू ईयर की बड़ी तकरीबात मनाई जाती हैं। हमारे चीनी विरसे की वजह से ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम चाइनीज न्यू ईयर मनाएं।
بہت سے لوگوں کے لیے یہ گولڈن ڈریگن پریڈ نئے قمری سال کی روایت بن چکی ہے. یہ اس کا 119واں سال ہے. ہنری کو 1980 سے یہ پریڈ دیکھتے آ رہے ہیں، لیکن وہ صرف یہی ایک روایت نہیں مناتے. ہم پھولوں اور روشنیوں سے اپنا گھر سجاتے ہیں. ہم وہ سب کچھ کرتے ہیں جس سے تہوار کا احساس ہو. نیلوفر مغل، اردو VOA. بھارت کے زیر انتظام وادی کشمیر کا ذکر پرتشدد واقعات کے تناظر میں تو ہوتا ہی ہے، لیکن یہ علاقہ اپنی دستکاریوں کے لیے بھی دنیا بھر میں جانا جاتا ہے. سارا، لیکن آج وہاں بہت سے ہنر دم توڑ رہے ہیں، جس کے باعث اس صنعت سے وابستہ افراد انتہائی مشکلات سے دوچار ہیں. ایسا کیوں ہو رہا ہے، جانتے ہیں شری نگر سے زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل کی اس رپورٹ میں. نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کی منفرد دستکاریوں کی کامیابی اور شہرت کے پیچھے صدیوں پر محیط مقامی کاریگروں کی محنت، لگن اور اعلیٰ ہنرمندی کا ہاتھ رہا ہے. زیادہ عرصہ نہیں گزرا جب وادی کشمیر میں تیار کی گئی مصنوعات کو دنیا کے کئی ممالک میں ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا تھا. تاہم اب ہاتھ سے بنے قالین، دوشالیں، پیپر میشی، ووڈ کارونگ جیسی دستکاریوں کی نہ صرف بھارت کے اندر بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی مانگ میں نمایاں کمی ہوئی ہے. 2014 میں ہمارا پیک تھا 2000 کروڑ ہم نے ایکسپورٹ کیا تھا کشمیر سے. جبکہ آپ دیکھیے وائس ورثہ ہے، دنیا کا گراف جو ہے اوپر کی طرح جا رہا ہے اور ہمارا جو ہینڈی کرافٹ کا گراف ہے بدقسمتی سے نیچے جا رہا ہے، جس کے بنا پہ ہمارے جو آرٹیزن لوگ ہیں، ویور لوگ ہیں، ابھی سفر کر رہے ہیں. برآمدات میں کمی کا اثر مایوس کاریگروں اور ہنرمندوں کے کام پر بھی پڑا ہے، جن میں سے کئی ایک کوئی اور ذریعہ معاش تلاش کرنے کی فکر میں ہیں. کافی ایکسپورٹ کافی جا رہا تھا، اب جرمنی جا رہا تھا، آسٹریلیا جا رہا تھا، بہت ساری USA جا رہا تھا، بہت ساری کنٹریوں میں جا رہا تھا. اب تو اس کا زیرو ہو گیا، ایکسپورٹ بھی کافی کم ہو گیا. دن بدن انٹرنیشنل ڈیمانڈ اس کی ختم ہو گئی، زیرو ہو گئی سر. اور مجھے اب لگتا ہے کہ میں چھوڑنے والا ہوں یہ کام. کئی کاریگروں اور تاجروں کا کہنا ہے کہ وہ دستکاری صنعت کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن اس میں حکومت کی طرف سے انہیں کوئی خاص مدد نہیں مل رہی ہے. ریوائیول کے لیے میجرز جو ہے ہم نے بہت ریکمنڈ کیے ہیں گورنمنٹ کو. ہم خود مارکیٹنگ کر رہے ہیں اپنے پروڈکٹ کا، تو ہم نے ان کو ریکمنڈ کیا ہے کہ آپ بڑے پیمانے پہ مارکیٹنگ ہمیں ایکسیس ملنا چاہیے انٹرنیشنل مارکیٹس میں، اور خود بخود آپ دیکھیں گے ڈیمانڈ بڑھتی جائے گی. زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل، اردو VOA، سری نگر. سارا، یہ رپورٹ ہم نے دیکھی تو اس حوالے سے کیا انسرجنسی کا اس میں کوئی عمل دخل ہے؟ اس کی وجہ سے شاید کم ہو رہا ہو. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کا اس پہ اثر نہیں پڑا. جو کشمیر کے وادی کشمیر جو بھارت کے زیر انتظام علاقہ ہے، اس میں تشدد کے واقعات ہو رہے ہیں، حالات اچھے نہیں ہیں، لیکن ایکسپورٹس میں جو کمی آ رہی ہے وہ گلوبل ڈیمانڈ میں کمی کی وجہ سے آ رہی ہے. انفیکٹ کاریگروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ سپلائی بھی کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور زیادہ جو میجر ریزن ہے وہ یہ ہے کہ بھارت کے مختلف علاقوں سے اور پھر دنیا کے بھی مختلف ملکوں میں جو مشینی سستا کام بن رہا ہے وہ اس کی جگہ لے رہا ہے. وہ لوگوں کے لیے افورڈیبل بھی ہے اور وہ بہت بڑی تعداد میں تیار ہو رہا ہے، اس لیے وہ اس کو اوور کم کر رہا ہے. یہ تھا آج کا ویو 360. ہمارا اور آپ کا رابطہ قائم رہے گا facebook.com/VOA اردو کے پیج پر. سارا زمان اور ثاقب الاسلام کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.